بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 2-3 دنوں سے کرونا وائرس کے حوالے سے ایک پیشن گوئی بڑی کثرت کے ساتھ مشہور ہو رہی ہے، اور ایک مورخ کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم ابن سالوقہ نام کا ایک مورخ تھا جس نے ایک کتاب لکھی تھی، کتاب و اخبار الزمان، اور اس میں اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جب 2 ہند سے برابر ہو جائیں 20-20 تو اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا۔ یہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اور بہت زیادہ یعنی عموم کے ساتھ یہ بات پھیلی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ اس کا حوالہ دے رہے ہیں اور اس کو مشہور کر رہے ہیں کہ یہ خبر اور یہ پیشن گوئی بہت پہلے زمانے میں ایک مورخ دے چکا تھا، تو یہ عین اس کی پیشن گوئی کے مطابق یہ سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں مستقبل کے حوالے سے بہت سی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، اور ان میں سے بعض پیشن گوئیاں سچی بھی ثابت ہوئی ہیں، لیکن ہمارے پاس پیشن گوئیوں کے سچا ہونے کا سب سے بڑا اور مستند ذریعہ سب سے پہلے تو قرآن کریم ہے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ ان کے علاوہ مورخین نے یا بعض دوسرے حضرات نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ سچی بھی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہاں پر وضاحت کے قابل یہ ہے کہ ابراہیم ابن سالوقہ نام کا کوئی مصنف تاریخ میں موجود ہی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کتاب و اخبار الزمان نام کی جس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے، یہ کتاب مذکورہ مصنف کی ہے ہی نہیں۔ یہ تو مشہور مورخ مسعودی کی تصنیف ہے، جو بڑے مشہور مورخ گزرے ہیں، اور ان کی بہت ساری تاریخ کے اوپر کتابیں ہیں اور بہت زیادہ ان کا نام معروف بھی ہے۔ یہ ان کی کتاب تھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج اس کتاب کے صفحہ نمبر 365 کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ صفحہ نمبر 365 کے اوپر یہ پیشن گوئی درج تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کتاب بازار میں، مارکیٹ میں، پوری دنیا میں اس وقت کہیں دستیاب نہیں ہے۔ یہ کتاب 3000 صفحات پر مشتمل تھی، لیکن جس وقت میں بغداد پر حملہ ہوا اور مسلمانوں کا بہت بڑا علمی ذخیرہ جو ہے وہ جلایا گیا، اس جلائے جانے والے ذخیرے کے اندر یہ کتاب بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اہم کتابیں شامل تھیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اس کتاب کا کوئی بھی نسخہ دستیاب نہیں ہے، موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کے صفحہ نمبر 365 کا حوالہ دینا یہ بات بنتی ہی نہیں ہے۔ جو مشہور مورخ ہیں مسعودی، ان کے حوالے سے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، ان کی دوسری اور کتابیں موجود ہیں، لیکن ان میں اس طرح کی کوئی پیشن گوئی موجود نہیں ہے۔ میں اپنے ایک بیان میں اس سے پہلے کرونا وائرس کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، آج دوبارہ میں اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس ایک مستند ذریعے سے پہنچی ہے، یہ مورخین کے بیان سے ہٹ کر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں نعیم ابن حماد، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الفتن کے نام سے، اور اس میں انہوں نے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات اور احوال کا تذکرہ نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں کیا ہے۔ ان احادیث میں سے بعض احادیث کی سند کے اوپر تو کلام کیا گیا ہے، لیکن وہ ان کی اپنی ذاتی آراء نہیں ہے۔ یہ نہایت قابل غور بات اور یہ نہایت قابل غور جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شیخ نعیم ابن حماد کی کوئی بھی ذاتی رائے اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ انہوں نے جو بات بھی کہی ہے سندن کہی ہے اور باحوالہ کہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی سند کے اوپر علماء کو کلام ہو۔ تو جو روایت میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ شیخ نعیم ابن حماد، جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، انہوں نے کتاب الفتن کے اندر یہ روایت نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ آخر زمانے میں ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا، فتنے سے مراد آزمائش، امتحان، ایک ایسا امتحان آئے گا جس سے آنکھیں سب کی چندی آ جائیں گی، ہر طرف اندھیرا اور تاریکی ہوگی، سمندر کی موجوں اور لہروں کی طرح وہ پورے عالم میں پھیل جائے گا، عرب و عجم میں کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جہاں خوف اور ذلت کے ڈیرے نہ ہوں، یعنی ہر طرف خوف کا عالم ہوگا اور چاروں طرف ضلالت اور رسوائی پھیلی ہوئی ہوگی۔ وہ فتنہ شام میں بھی پھیلے گا، عراق کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا اور جزیرہ عرب کا بھی احاطہ کر لے گا۔ یوں معلوم ہوگا کہ پوری امت کو چمڑے کی طرح پھیلا دیا گیا ہے۔ اس قدر تشویشناک حالت اور مصائب و آفات کی شدت ہوگی کہ نیکی گناہ بن جائے گی اور گناہ نیکی بن جائے گا، اور اسے روکنے کی کسی میں طاقت نہ ہوگی۔
اگر کسی علاقے میں، یہ جملہ اچھی طرح سے سمجھیں اور اس کو نوٹ کریں ذرا، اگر کسی علاقے میں اس کی روک تھام کی کوشش کی جائے گی تو وہ دوسرے علاقے میں پھیل جائے گا۔ اس زمانے میں ایمان کی کمزوری کا یہ عالم ہوگا کہ انسان صبح کو مسلمان اور شام کو کافر ہوگا۔ اس فتنے سے بچنے کا واحد حل یہی ہوگا کہ انسان بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کرے جیسے سمندر میں ڈوبتا ہوا شخص اللہ تعالیٰ سے دعا اور فریاد کرتا ہے۔ اس فتنے کے اثرات، یعنی آزمائش، میں بار بار کہہ رہا ہوں فتنے سے مراد ہے امتحان، آزمائش، اس فتنے کے اثرات پورے 12 مہینوں تک باقی رہیں گے، اور جب یہ فتنہ ختم ہوگا تو دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور وہاں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہو جائے گا جس کے حصول کی خاطر لوگ لڑیں گے اور بڑی تعداد میں مارے جائیں گے۔ یہ روایت میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی، اس لیے ہمیں دور دراز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی بھی غیر مستند بات کی طرف رخ کرنے کی یا توجہ دینے کی یا اس پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے چورن لے کر مارکیٹ میں آ گئے ہیں اور وہ بازار میں اس کو بیچ رہے ہیں۔ تو چونکہ وبا کا زمانہ ہے اور ہر طرف ایک افراتفری ہے اور خوف ہے اور پریشانی ہے، اور دوسری طرف ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر ہیں تو ہر آدمی اپنے اپنے اینگل سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ نئی سے نئی کہانیاں نکال کر لے کر آتا ہے، اس لیے مارکیٹ میں ہر آدمی کا سودا بک رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر آدمی ایک نئی بات نکال کر لے کر آتا ہے اور وہ نئی بات لا کر وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتا ہے، وہ ایک بندے سے ہوتے ہوئے 10 بندوں تک اور 10 سے 100 تک اور 100 سے 1000 تک پہنچتی ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس وقت میں بھی جو باتیں بھی کہی جا رہی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے اور جن کی کسی قسم کی کوئی تصدیق موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہر آدمی اس وقت فرصت میں ہے اور سوشل میڈیا ہر انسان کی دسترس میں ہے، اس لیے بہت ساری ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں جن کا حقیقت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے یا جن کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جب آپ کے پاس کوئی حدیث بیان کی جائے یا کوئی روایت نقل کی جائے یا کوئی آدمی آپ کو قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی بات بتانا چاہے تو سب سے پہلے تصدیق کر لیا کریں کہ آیا اس بات کا کوئی ثبوت بھی ہے یا نہیں، اپنی طرف سے بات تو نہیں منسوب کی جا رہی۔ دین کے معاملے میں سند کا بہت زیادہ اعتبار اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے لولا الاسناد لقال من قال ما قال، کہ اگر دین میں سند نہ ہوتی نا تو پھر جس کا دل چاہتا جو چاہتا کہہ دیتا۔ اس لیے سند کی اہمیت بہت زیادہ ہے، حوالے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ کے پاس بڑا مستند حوالہ ہونا چاہیے دین کے حوالے سے کوئی بھی بات کہنے کے لیے۔ لہٰذا یہ جو مورخین کے حوالے سے بات نقل کی گئی ہے 20 کے عدد کے حوالے سے، اور یہ کہا گیا کہ 2 عدد آپس میں برابر ہو جائیں گے تو زمانے میں ایسی تبدیلیاں آ جائیں گی اور فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جیسے 20 کا عدد برابر ہے تو 19 کا عدد برابر نہیں ہے، 18 کا عدد برابر نہیں ہے۔ اعداد تو بہت سارے برابر ہو سکتے ہیں نا، پھر صرف 20 اور 20 کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ اور جس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ کتاب دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، اور جس مورخ کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس نام کا کوئی مورخ دنیا میں گزرا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی غیر مستند باتوں سے عوام کے اندر ایسی چیزوں کو پھیلانا جن کا کوئی سر پیر نہ ہو، نہ یہ دین کی خدمت ہے اور نہ یہ اخلاقیات کی کوئی خدمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔